نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتكلم او كما قال عليه الصلاه والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کا جو ہمارا درس حدیث کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وساوس کی حقیقت، کہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے وساوس آئیں، شکوک اور شبہات آئیں جو صرف دل تک ہیں، زبان پر بھی نہیں لاتا اور ان کو اپنے عمل میں بھی جگہ نہیں دیتا، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها، کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے دل میں آنے والے وساوس کو معاف فرما دیا ہے، ان کو اپنے ذمے معاف فرما دیا ہے کہ اس پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، کب نہیں ہوگی؟ ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک ان پر عمل نہ کرے یا ان کو اپنی زندگی میں نہ لے۔ شیطان انسان کے دل میں مختلف اوقات میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شیطان انسان کو وساوس میں مبتلا کرتا ہے اس کا نام خنزب ہے، لہذا ایسے یہ شیطان آگے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کی ایک کوشش ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے، کیونکہ اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ جب مجھے راندہ دردہ کیا گیا اس بندے کی وجہ سے، تو اس نے کہا رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ تو نے ان کی وجہ سے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ اور ان صراط مستقیم سے بھٹکانے کا مقصد کیا ہے کہ میں ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کروں گا۔ جب یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، کبھی ایک شک آیا، کبھی دوسرا شک آیا، کبھی تیسرا آیا، حتیٰ کہ بار بار جب آئیں گے تو کبھی اپنے عمل میں لے آئے گا اور کبھی یہ زبان سے ان کو بولے گا، لہذا وہ وسوسے سے نقصان دیں گے۔ لیکن جب یہ آدمی شیطان گمراہ کرنے پر انسان کو قادر نہیں ہوتا ہے، تب یہ وسوسوں کی طرف جاتا ہے۔ کیوں کہ وسوسوں کی طرف لے جانے کی وجہ سے اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی گمراہ نہیں ہو رہا، صراط مستقیم نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو نہیں چھوڑا، کس طرح میں اسے اپنے راہ سے ہٹاؤں؟ تو اس کے دل میں مختلف قسم کے وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ وساوس مومن کو آتے ہیں، کافر کو نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر تو اس کے ہاتھ کا پہلے ہی کھلونا ہے، کافر تو اس کا پہلے ہی سامان تجارت بن چکا ہے، کافر نے تو اپنی آخرت اس کے ہاتھ میں اگر برباد کر لی ہے، لہذا یہ کافر کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ نقصان پہنچاتا ہے تو مومن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا ہم مومنوں کو چاہیے کہ ہم اس شیطان کے چکروں میں نہ آئیں، اور اگر ہمیں وسوسے آتے ہیں اور یہ وسوسے اپنی زبان سے ہم اظہار نہیں کرتے اور یہ وسوسے آتے ہیں، ان وساوس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وساوس انسان کے لیے معاف کر دی ہیں۔ لہذا جب معاف کر دی ہیں تو اس کے بارے میں پریشان ہونا، اس کے بارے میں دل چھوٹا کرنا اور اس کو وساوس کی وجہ سے دینی معاملات کو ترک کر دینا، یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں۔ لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ مولانا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مختلف دل میں خیالات آتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، دل میں مختلف خیالات کی وجہ سے چھوڑنی پڑتی ہے کہ پتہ نہیں وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کبھی ذہن میں آئے گا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز کس کام کی، میرا تو فلاں گناہ ہو گیا، کبھی ذہن میں یہ آئے گا میں فلاں کام کرتا ہوں، لہذا اس عبادت کا یا اس ایمان کے اعمال کرنے کا کیا فائدہ، یا اس طرح کی عبادات آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کے سامنے عرض کرنے لگا کہ جب شیطان آئے گا، شیطان آتا ہے اور وہ آ کر ہمارے دل کے اندر ایک بات ڈالتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے اللہ نے۔ اچھا فلاں چیز کس نے بنائی، ذہن میں آئے گا اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی، حتیٰ کہ وہ شیطان ہمارے دل میں ایک اور خیال پیوست کرتا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، تو بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا جب یہاں تک بات پہنچ جائے فلیستعذ باللہ ولینتہی، کہ جب یہاں بات پہنچے تو فوراً استعاذہ بھی کرے اور یہاں پر رک جائے، یعنی اس سے آگے نہ چلے، کیونکہ اس سے آگے چلے گا تو اس کے لیے نقصان ہے، یہاں پر رک جائے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ہم اپنے دل میں ایسی ایسی باتیں پاتے ہیں
کہ اگر ہم ان کو زبان سے بیان کریں تو ہمارا دل تصور نہیں کر سکتا کہ ہم بیان کریں، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم بیان کریں، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں لیکن بار بار دل میں آتی ہیں، کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتم، کیا تمہاری یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو خیال اور وساوس تمہارے دل میں آئیں تم ان پر عمل کرنے تو دور کی بات ہے ان کو بولنا بھی گوارا نہیں کر سکتے؟ فرمایا یہ تو ذریع الایمان، یہ تو ایمان کی صراحت ہے، یہ تو آپ کے لیے حقیقت ایمان آپ کو اللہ نے نصیب فرما دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں کوئی قیمتی چیز ہو۔ آپ نے سنیارے کی دکان پر دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو کئی لاکروں میں رکھتے ہیں، مختلف کیمرے لگائے ہوتے ہیں اور باہر ہر سنیارے نے ایک گارڈ کھڑا کیا ہوتا ہے، پوری گلی میں جگہ جگہ گارڈ کھڑے ہیں، کیونکہ یہاں پر قیمتی چیز ہے، اس کا محافظ بھی موجود ہے، یہاں قیمتی چیز ہے اس کے لیے لاکر بھی موجود ہے، یہاں قیمتی چیز ہے اس کے لیے کیمروں کا انتظام بھی ہے، یہاں قیمتی چیز ہے، چور کی نگاہ ان راستوں پر ہوگی، اس سے بچایا جائے۔ اور لکڑی کے ٹال پر آپ جائیں، لکڑی ساری باہر موجود ہے، کوئی آدمی نے اس کی چار دیواری بھی نہیں کی ہوئی، کسی آدمی نے اس کے اوپر کیمرے بھی نہیں لگائے ہوئے، کوئی خاص چوکیدار بھی مقرر نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز قیمتی نہیں ہے۔ کافر کے اندر وسوسے نہیں آ رہے، مومن کے اندر وسوسے آتے ہیں، اس کے دل میں ایمان ہے اور اس ایمان کی قیمت قیامت والے دن پتہ چلے گی۔ جب کافر دیکھیں گے انعامات کو، اعزازات کو، ان کے اکرامات کو، تو وہ اس ٹائم فخر کریں گے کہ اتنی بڑی قیمتی، کاش ہم ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیتے، کاش ہم ایک مرتبہ اس بات کو تسلیم کر لیتے۔ لہذا جب یہ قیمتی چیز ہے اور چور اس کو چوری کرنے آتا ہے، وہ دستک دیتا ہے، تبھی تو انسان کے دل میں وسوسہ آیا، وہ آگے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تبھی تو اس کے دل میں وسوسہ آیا۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی صراحت ہے، صریح ایمان اللہ نے تمہیں نصیب فرما دیا، تمہیں گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی حالت بیان کی کہ اللہ کے رسول، دل میں ایسی ایسی باتیں پیش آتی ہیں کہ اگر ہم زبان سے بیان کرنا اپنے آپ کے جل جانے سے زیادہ ہمیں اس پر مشقت ہے، یعنی ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں یہ مشقت کم ہے، اور جو باتیں دل میں ہمارے آتی ہیں، جو وساوس آتے ہیں، زبان سے بیان کرنا یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کوئلہ بننے سے بھی زیادہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری کیفیت یہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول بالکل یہی کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا، یعنی وسوسہ تمہارے لیے نقصان دہ چیز نہیں، تم اس سے بچ جاؤ۔ اب اگر ایک انسان کو وسوسہ آ رہا ہے تو کیا کرے؟ آپ علیہ السلام نے پچھلی حدیث میں جس طرح فرما دیا کہ جب انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آئیں تو اسے چاہیے فلیستعذ باللہ، کہ استعاذہ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ولینتہی، اور اس کام سے رک جائے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ ان شیطان کے جو ان سے یہ کھچوکے انسان کو لگتے ہیں، اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ اللہ مجھے اس سے پناہ دے دیجئے، یہ مجھے مختلف قسم کے دل میں۔ وجہ اصل کیا ہے وسوسوں کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان، اللہ نے اس کو سونڈ دی جس طرح مچھر کی سونڈ ہے، وہ آ کر انسان کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے اور دل کے اندر وہ سونڈ ڈال کر اس کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ دل اللہ کے ذکر میں سے غافل ہو تب وسوسے ڈالتا ہے، اگر یہ ذکر اللہ کی یاد میں شروع ہو جائے یہ وسوسے ڈالنا بند کر دے گی۔ تو فلیستعذ باللہ، استعاذہ کے اندر بھی اللہ کی یاد ہے، ذکر میں بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن میں بھی اللہ کی یاد ہے، نماز میں بھی اللہ کی یاد ہے۔ دھیان جب اللہ کی طرف چلے جائے گا آدمی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جائے گا، شیطان کے مکر و فریب سے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا کہ جب تمہیں بار بار کوئی وساوس آئیں تو ایک بات آخر میں کہہ دیا کرو، آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اب اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وساوس ہمارے دل میں آئیں تو ہم انہیں خاطر میں نہ لائیں، وساوس کی وجہ سے عبادات نہ چھوڑیں، وساوس کی وجہ سے دل کو تنگ نہ کریں، ہاں استعاذہ کرتے رہیں، اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، کوئی شبہات اور شکوک آئیں تو کسی عالم سے رابطے میں رہیں، ان کے سامنے بیان کریں کہ مجھے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اس کا علاج بتا دیجئے، وہ علاج بھی بتائیں گے، شکوک اور شبہات کو دور بھی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔